جاگے ہوئے فتنوں کو سلانے چلے قادر مطلق کی تم ہی آخری آؤ گے مولا یہ بتانے چلے آؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین. اما بعد. قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. صدق اللہ العلی العظیم. کل کے درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ تمام اسلامی فرقوں کے عقیدے کے مطابق حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے وجود اور ظہور پر عقیدہ رکھنا مسلمانوں کے اصول عقائد میں سے ہیں، اور شیعہ نقطۂ نظر سے اصلاً بحث کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اس سلسلے میں ہم نے گفتگو کی، اور حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت کے حوالے سے کل کے درس میں اہل سنت کے نظریے کو ہم نے بیان کیا اور عرض کیا کہ ایک چند گنے چنے افراد اور چند منحرف افراد کے علاوہ باقی تمام سنی علماء نے لکھا ہے کہ اصل عقیدہ مہدویت اور مہدویت پر اور امام مہدی کے ظہور اور خروج اور حکومت عدل پر عقیدہ رکھنا واجب اور ضروری ہے. اس لیے کہ اور اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے. بہت سے سنی علماء نے اجماع کا ادعا کیا ہے. امام مہدی کے خروج اور ظہور کا عقیدہ اسلامی بنیادی عقائد میں سے ہے، اصول عقائد میں سے ہے، اور یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے. لہٰذا بہت سے علماء نے ابن خلدون کے نظریے کے خلاف اور ان کے عقیدے کی رد میں کتابیں لکھی ہیں اور کہا ہے کہ مہدویت کا عقیدہ 100% ایک اسلامی عقیدہ ہے، اس لیے کہ اس عقیدے کا انکار حقیقت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار ہے، اور پیغمبر کی نبوت اور رسالت کے انکار کا نتیجہ کفر ہے. لہٰذا ابھی آگے جا کے ہم نقل کریں گے ابن خلدون کے معاصر اور ان کے بعد میں آنے والے سنی علماء نے ان کے کفر کی فتویٰ صادر کی، کافر ہونے کا فتویٰ صادر کیا. اس لیے کہ کیوں مہدویت کا منکر کافر ہیں؟ اس لیے کہ احادیث مہدی، حضرت امام مہدی کے بارے میں جو حدیثیں
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہو کر ہم تک پہنچی ہیں وہ متواتر ہیں۔ چنانچہ بہت سے سنی علماء نے، درجنوں کی تعداد سنی علماء نے احادیث مہدوی کے متواتر ہونے پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ مثال کے طور پر جناب حافظ ابو عبداللہ محمد ابن یوسف گنجی شافعی جو 675 ہجری میں انہوں نے وفات پائی ہے، اپنی کتاب البیان فی اخبار صاحب الزمان نامی کتاب میں لکھتے ہیں تنبیہ آخر ان الاحادیث الواردۃ فی المہدی متواترہ، حضرت امام مہدی کے بارے میں نقل ہونے والے روایات متواتر ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں فقد قال محمد ابن الحسن الاسنوی الشافعی رحمہ اللہ فی کتاب مناقب الشافعی، جناب اسنوی نے مناقب شافعی نام میں کتاب میں انہوں نے کہا ہے قد تواترت الاخبار عن رسول اللہ بذکر المہدی وانہ من اہل بیتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متواتر روایات وارد ہوئی ہیں کہ جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ مہدی میری اہل بیت میں سے ہے۔ یہ جناب گنجی شافعی کا بیان جو ابن خلدون کی ولادت سے پہلے 200 سال پہلے بلکہ 300 سال پہلے انہوں نے اس کتاب کو لکھی ہے۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں اسی بحث کے ضمن میں تنبیہ آخر، تیسری باب میں، اس میں باب ہیں، تیسرے باب میں جو ہے وہ احادیث امام مہدی کے متواتر ہونے کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ تنبیہ آخر، ایک اور یادآوری، قد علمت ان احادیث وجود المہدی علیہ السلام وخروجہ فی آخر الزمان وانہ من عطرۃ رسول اللہ من ولد فاطمہ بلغت حد التواتر المعنوی۔ ایک اور یادآوری کہ آپ نے جان لیا گزشتہ مباحث سے کہ حضرت مہدی کے وجود اور ان کے آخری زمانے میں خروج اور ان کا اہل بیت رسول اللہ اور اولاد فاطمہ سے ہونا تواتر معنوی کے حد تک پہنچا ہے۔ اور اسی طرح ایک بزرگ سنی عالم جناب محمد ابن جعفر ابن ادریس ابن محمد قطانی فارسی مالکی، جو مالکی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے نظم المتناثر من الحدیث المتواتر کے نام سے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں بلغت حد التواتر المعنوی، وہ حد تواتر معنوی تک پہنچا۔ اور اسی طرح جناب سید محمد صدیق حسن قنوجی یا قنوجی نے ایک کتاب لکھی ہے الاذاعہ بما کان وما یکون بین یدی الساعہ۔ اس میں وہ لکھتے ہیں والاحادیث الواردۃ فی المہدی تبلغ تواتر المعنوی، امام مہدی کے بارے میں جو حدیثیں پیغمبر سے ہم تک پہنچی ہیں وہ تواتر معنوی تک اور اسی طرح کے حد تک پہنچ گئی ہیں۔ اور اسی طرح جناب شیخ محمد ابن سفارینی اثری حنبلی، جو حنبلی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے لوامع الانوار البہیہ و سواطع الاسرار الاثریہ۔ اس کتاب میں وہ روایات عقیدہ مہدویت کے بارے میں لکھتے ہیں وقد کثرت بخروجہ یعنی المہدی الروایات، امام مہدی کے خروج کے بارے میں بہت سی روایات پیغمبر اکرم سے نقل ہوئی ہیں، صادر ہوئی ہیں حتی بلغت حد التواتر المعنوی، یہاں تک کہ تواتر معنوی کی حد تک پہنچ گئی ہے۔
اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے علماء نے جو ہے امام مہدی کے احادیث کے متواتر ہونے پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں سے دو چار نمونے ہم نے آپ حضرت کے خدمت میں عرض کیا، اور ان میں سے جناب شیخ محمد زاہد کوثری ہے، نظرۃ عابرہ نامی کتاب میں انہوں نے بھی احادیث مہدی کو متواتر جانا ہے، اور اسی طرح جناب ابن حجر ہیثمی نے صواعق محرقہ میں، جناب مؤمن شلنجی نے نور الابصار میں، جناب ابن صباغ مالکی نے الفصول المہمہ میں، جناب مفتی سید احمد شیخ الاسلام شافعی نے الفتوحات الاسلامیہ میں، اور جناب حافظ قندوزی حنفی نے ینابیع المودت میں، اور اس کے علاوہ دوسرے بہت سے سنی محدثین نے اپنی کتابوں میں احادیث مہدی کو متواتر جانا ہے یا دوسروں سے احادیث مہدویت کے متواتر ہونے کو نقل۔ اور فن رجال کے ماہر رجالی جناب حافظ احمد ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب النزہہ میں نزہۃ النظر میں وہ لکھتے ہیں احادیث مہدی متواتر ہے، اور خبر متواتر سے یقین حاصل ہو جاتا ہے، اور خبر متواتر پر عمل کرنے کے سلسلے میں کسی بحث کی ضرورت نہیں رہتی۔ جناب ابن حجر عسقلانی نے تہذیب التہذیب کے 9ویں جلد کے صفحے 125 پر، اور اسی طرح نزہۃ النظر میں فرمایا ہے کہ حدیث متواترہ پر عمل کرنے کے لیے سندی بحث و بررسی کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اصل عقیدہ مہدویت اور احادیث مہدی کے متواتر ہونے پر علماء سنی علماء کے درمیان بھی جو ہے شیعہ علماء کی طرح انہوں نے بھی جو ہے تواتر کا ادعا کیا ہے۔ لہٰذا عقیدہ مہدویت کے منکر کو کافر جانا ہے، چونکہ انہوں نے استدلال کیا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا من انکر خروج المہدی فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اس کو جو ہے اس حدیث کو کل کے درس میں نے عرض کیا، بہت سے من جملہ جناب متقی ہندی نے، جناب حافظ ابن حجر ہیثمی نے الصواعق المحرقہ اور دوسری کتابوں میں اس حدیث کے نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ مہدی کا منکر، امام مہدی کا منکر وہ کافر۔ چنانچہ جناب حافظ ملا علی متقی ہندی نے جو کنز العمال لکھی ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے حضرت امام مہدی پر، مستقل کتاب لکھی ہے البرہان فی علامات مہدی آخر الزمان۔ اس کتاب میں وہ فرماتے ہیں اس وقت کے حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی علماء کا متفق علیہ فتویٰ صادر ہوا ہے کہ مہدی کا منکر، عقیدہ مہدویت کا منکر کافر ہے۔ وہ البرہان کے 13ویں باب میں نقل کرتے ہیں کہ یہ فتویٰ 955 ہجری میں صادر ہوا ہے، اور مندرجہ ذیل فقہا کا فتویٰ ہے۔ جناب ابن حجر ہیثمی شافعی، جناب شیخ ابو السرور ابن صباح حنفی، جناب محمد ابن خطابی مالکی، اور شیخ یحییٰ ابن محمد حنبلی نے یہ فتویٰ صادر کیا ہے۔ آگے جناب متقی ہندی فرماتے ہیں یہ چاروں علماء مکی ہیں اور مذاہب اربعہ کے فقہا میں سے ہیں، اور جو شخص بھی ان کے فتوے پر غور کرتے ہیں، ان کے فتوے میں غور کرتے ہیں، تو اسے یقین حاصل ہو جائے گا کہ یہ احادیث مہدی کے متواتر ہونے کے قائل ہیں اور منکر۔ انہوں نے اپنے فتویٰ میں لکھا ہے منکر مہدی کو مارنا جو مہدویت کا انکار کرے، امام مہدی کا انکار کرے۔ یہ سنی علماء کا فتویٰ ہے۔ یہ سب اس وقت مکے میں تشریف رکھتے تھے، تمام فقہ مذاہب اہل سنت کے فقہا اس وقت کے مفتی اعظم میں سے تھے۔ مہدی کے منکر کو مارنا، اس کا اہانت کرنا واجب ہے، یہاں تک کہ اس اہانت کے نتیجے میں، مارنے کے نتیجے میں اس نے توبہ کیا تو ٹھیک ہے،
وَإِلَّا اگر حق کی طرف پلٹ کر آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کا خون مباح ہے، یعنی اس کا قتل واجب ہے۔ اس لیے کہ اسلامی متفقون علیہ عقائد میں سے امام مہدی کے ظہور اور خروج کا انکار رسول اللہ کی رسالت کا انکار ہے، خدا کی وحدانیت کا انکار ہے، رسول اللہ سے منقولہ متواتر احادیث کا انکار ہے، جس کے نتیجہ رسول اللہ کی نبوت کا انکار ہے، لہٰذا وہ مرتد ہے، کافر ہے۔ اور اسی طرح بہت سے علماء نے، بہت سے سنی علماء نے، میں شیعہ علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، شیعہ علماء کے حوالے سے گفتگو ہم نے مختصراً ایک جلسے میں عرض کیا، ضرورت بھی نہیں ہے شیعہ نقطہ نگاہ سے حضرت امام مہدی کے بارے میں گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ضروریات مذہب شیعہ میں سے ہے، اصول دین میں سے ہے شیعہ نقطہ نگاہ سے، اصل اصول دین میں سے مہدویت کے منکر شیعہ نقطہ نگاہ سے اصل مسلمان نہیں ہے۔ اور جیسے اس بیان سے واضح ہوا، اس فتوے سے، سنی علماء کے نزدیک بھی امام مہدی کا منکر مسلمان نہیں ہے بلکہ کافر ہے، اس کا خون مباح ہے۔ لہٰذا یہ جو پاکستان میں آج کل کچھ عرصے سے جو کتابیں بازار میں آ رہی ہیں، درجنوں ہزاروں صفحات جو سیاہ کر دیے ہیں، لاکھوں روپے جو خرچ کیے ہیں، یہ سب اپنے ذہنی تراوشات ہیں، اسلامی تعلیمات سے ناآگاہی کی وجہ سے، اور نہ صرف احادیث متواتر ہیں بلکہ وجود اور ظہور مہدی پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ جناب سویدی نے سبائے کذاب کے صفحہ نمبر 78 پر فرماتے ہیں وہ الذی اتفق علیہ العلماء ان المہدی هو القائم فی آخر الوقت انہ یملأ الارض عدلا انہ یملأ الارض عدلا والاحادیث فیہ وفی ظہورہ کثیرہ متواترہ۔ کہتے ہیں وہ چیز جس پر تمام علماء اسلام کا اتفاق ہے، تمام فرق اسلامی کے علماء کا اتفاق ہے، وہ یہ ہے کہ مہدی وہ قائم ہیں جو آخری زمانے میں قیام کریں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور ان کے ظہور اور قیام اور خروج کے بارے میں احادیث بہت زیادہ ہیں۔ اور اسی طرح جناب ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ کی 3 جلد میں صفحہ 535 پر اسی عبارت کی شبیہ عبارت کو بیان کیا ہے، اور جناب شیخ ناصف علی نے غایت المأمول فی شرح تاج الاصول نامی کتاب کے 5ویں جلد میں کے صفحہ نمبر 299 پر ادعائے اجماع کیا ہے، اور جناب شیخ محمد سفارینی حنبلی نے لوائع الانوار البہیہ نامی کتاب کی 2ری جلد میں صفحہ نمبر 30 پر اجماع کا ادعا کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ تھا اصل عقیدے سے مربوط، اور اس کے علاوہ ولادت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے جیسا کہ کل عرض ہوا، ابن حزم اور ابن تیمیہ اور عبد الوہاب کے علاوہ 14ویں صدی تک آنے والے تمام سنی مورخین نے، محدثین نے، علماء نے، فقہاء نے، عرفاء نے، سب نے اپنی کتابوں میں تصریح کیا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک فرزند تھا جس کا نام محمد تھا، لیکن بعض نے کہا ہے امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد 2 سال تک تو زندہ تھے، اس کے بعد کہاں چلے گئے نہیں معلوم، اور بعض نے کہا ہے 5 سال تک تو زندہ تھے، بہت سے لوگوں نے آپ کو دیکھا ہے، لیکن اس کے بعد کہاں چلے گئے نہیں معلوم۔ لیکن حقیقت یہ ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند خدا کے آخری حجت ہیں، پیغمبر کے آخری پیشوا ہیں، مسلمانوں کے آخری پیشوا ہیں، پیغمبر کے آخری جانشین تھے، اور خلفائے وقت نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ اسی وجہ سے امام محمد تقی، امام جواد اور امام علی النقی اور امام حسن عسکری کو امام زمانہ کے ولادت کو روکنے کے لیے سامرہ میں بلایا تھا،
اور آپ کے ولادت کے وقت آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے، لہٰذا خدا کے حکم سے امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی ولادت کو پوشیدہ رکھا، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد حکم خدا سے آپ غیبت صغریٰ میں چلے گئے، اور پھر اس کے 70 سال بعد غیبت کبریٰ میں چلے گئے، اور جب خداوند متعال کا حکم ہوگا تو ظہور فرما کر اس ظلم و جور سے بری زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔